دوستو میرا نام ہے حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہول جنرل انفارمیشن۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شیر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کی باڈی سے بلٹ آر پار ہو کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ ایک ایسا شیر جو کہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہا ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ دوستو یہ بات 2007 کی تھی جب مسائی مارا کے جنگل میں ایک ننھا منا شیر پیدا ہوا تھا جس کا نام سکارفیس تھا۔ یہ ٹوٹل 4 بھائی تھے جن کے نام ہنٹر، سکاؤ اور مورانی تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق سکارفیس کی رگوں میں جو خون بہتا تھا وہ مسائی مارا کے سب سے بہادر اور لیجنڈری لائنز نوچس کا خون بہتا تھا۔ خیر دوستو یہ چاروں بھائی جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو پورا دن مسائی مارا کے جنگلوں میں بھاگ دوڑ کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس مسائی مارا جنگل کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ شکار کرنے کے لیے باہر نہیں جاتے تھے۔ یہ چاروں بھائی شکار ہوتے وقت بہت غور سے دیکھا کرتے تھے، خاص طور پہ ہنٹر بچپن سے ہی شکار کرنے کے طریقے جان گیا تھا۔ دوستو وقت گزرتا گیا، یہ چاروں بھائی بڑے ہونے لگ گئے تھے۔ دوستو سال 2011 تک یہ سارے بھائی کافی بڑے ہو چکے تھے، جبکہ یہ سائز اور ویٹ میں بھی کافی بڑھ گئے تھے۔ انہیں تھوڑے بہت شکار کرنے کی ٹیکنیک بھی آتی تھی۔ ان کی لائف کافی بدل چکی تھی کیونکہ یہ جب چھوٹے تھے تو انہیں روزانہ پیٹ بھر کھانا مل جاتا تھا، جبکہ باقی جنگلی جانوروں کا بھی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر ان کی لائف بالکل بدل گئی تھی۔ دوستو اب کیونکہ یہ چاروں بھائی بچے نہیں تھے تو جیسے باقی کے شیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے ٹھیک ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا گیا۔ ان کے فادر نے ان سب کو روڈلی پرائڈ سے باہر کر دیا تھا۔ یہیں سے ان کا ڈیفیکلٹ ٹائم شروع ہونے والا تھا۔ کسی بھی شیر کے لیے اس کی لائف کا سب سے ٹف ٹائم یہی ہوتا ہے کیونکہ اس وقت نہ ان کے پاس رہنے کو گھر ہوتا ہے اور نہ ہی شکار کرنے کی کوئی صحیح ٹیکنیک ہوتی ہے جس سے یہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ یہ مسائی مارا کے میسو جنگل میں کہیں کھو گئے تھے، اس لیے یہ اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھتے تھے، جبکہ انہوں نے اپنا ٹھکانہ اس جگہ بنا لیا تھا جہاں سب سے طاقتور شیر رہتے تھے۔ جب کوئی طاقتور شیر شکار کر لیتا تھا تو یہ شیر بچا کچا کھانا کھاتے تھے۔ یہ باقی کے شیروں سے چھپ کر رہنے لگ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کہیں باقی کے طاقتور شیر ان کو اپنا ڈنر نہ بنا لے۔ دوستو جیسے ہی وقت گزرتا گیا یہ چھوٹے موٹے جانوروں کا شکار کرنے لگ گئے تھے۔ ان چاروں بھائیوں نے مل جل کر رہنا شروع کر دیا تھا اور ہر آنے والے خطرے سے مل کر لڑنے لگ گئے تھے۔ اسی کے چلتے انہوں نے بہت سے شیروں سے لڑائی کی جو کہ یہ ہار گئے تھے، لیکن ان کا دل کافی مضبوط ہو چکا تھا۔ یہ شیر یہ بات بخوبی جان چکے تھے کہ اگر انہیں زندہ رہنا ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ پھر جب سال 2012 آیا تو اسی سال بہت سے لوگ ان شیروں سے پہلی مرتبہ ملنے والے تھے۔ ایسا اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ مسائی مارا کے سنٹر میں آ گئے تھے۔ یہ علاقہ یہاں کا سب سے پرانے 2 شیروں کا تھا جن کے نام کلاؤڈ اور رومیو تھے۔ دوستو سکارفیس اور اس کے بھائیوں کو اس بات کی بھنک لگ چکی تھی کہ مسائی مارا کے سینٹر میں اس وقت 2 بوڑھے شیروں کا راج ہے۔ انہوں نے ان بوڑھے شیروں پہ حملہ کر دیا تھا۔ سکارفیس ان کے بھائیوں کو یہ ماننا تھا کہ یہ شیر اب بوڑھے ہو چکے ہوں گے اور کسی کام کے نہیں ہوں گے، لیکن یہ فائٹ جیتنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ دوستو رومیو اور کلاؤڈ کے پاس سالوں کا ایکسپیرینس تھا، جبکہ یہ نئے نئے جوان ہوئے تھے۔ اس لڑائی میں سب سے آگے سکارفیس تھا اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیو اور کلاؤڈ نے سکارفیس کو ان کے بھائیوں سے الگ کر دیا تھا اور سکارفیس پہ دھاوا بول دیا تھا۔ دوستو اس سچویشن میں زندہ بچ پانا لگ بھگ کسی بھی لائن کے لیے امپوسیبل ہوتا ہے، لیکن سکارفیس تو سکارفیس تھا۔ اس نے ہار ماننے کی جگہ ان کو سبق سکھانا چاہا۔ اسی کو دیکھتے سکارفیس کے بھائی بھی آگے آ گئے اور کلاؤڈ پہ زوردار حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کلاؤڈ زندہ نہیں رہا اور رومیو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یہ وہی فائٹ تھی جس میں سکارفیس کو ایک گہری چوٹ آئی تھی آنکھ کے پاس، جو کہ سکارفیس کو ڈیڈلی لکس دیتی تھی۔ یہیں سے اس کا نام سکارفیس پڑ گیا تھا۔ اس فائٹ کے بعد ان چاروں بھائیوں نے اپنا نیا گھر اور اپنا نام بھی مل گیا تھا۔
جو کہ مسکیٹیئرز تھا۔ دوستو ان چاروں بھائیوں کی اپنی الگ الگ اسپیشلٹیز تھی، جیسے کہ ہنٹر اپنے چاروں بھائیوں میں سے سب سے ماہر ہنٹنگ سکل رکھتا تھا، جبکہ اسکارفیس لڑائی کے موقع پہ سب سے آگے رہتا تھا اور سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان چاروں بھائیوں میں سب سے اونچا گریڈ سیکیو کا تھا، جبکہ سب سے خطرناک مورانی کو مانا جاتا تھا۔ ان مسکیٹیئرز کی وجہ سے کسی بھی شیر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس جنگل کے آس پاس بھی بھٹکے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی پرائڈ کی شیرنیوں کو اپنے بچوں کو فیڈ کرنا کافی آسان ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو سال 2013 میں پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا تھا۔ دوستو روزانہ کی طرح اسکارفیس اور اس کا بھائی اپنے ایریے پہ گشت لگا رہے تھے۔ اسی دوران انہیں ایک پالتو مویشیوں کا جھنڈ نظر آیا۔ دوستو اسکارفیس شکار کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تھا اور شکار پہ حملہ بول دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں کے لوکلز نے جلد بازی میں آ کر گولی چلا دی، جو کہ اسکارفیس کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی تھی۔ دوستو یہ منظر دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اسکارفیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائے گا۔ دوستو اسکارفیس کی قسمت اچھی تھی، اسکارفیس کو فوری طور پہ ریسکیو کیا گیا اور اسکارفیس کی ٹریٹمنٹ کی گئی، جس کے بعد یہ بالکل پہلے کی طرح تندرست ہو گیا تھا۔ لیکن یہ سب ہونے کے بعد اسکارفیس کے بھائیوں اور ان کی ٹرائب کے دلوں میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، یہ ڈر اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے اپنا ایریا ہی چھوڑ دیا تھا جہاں یہ حکومت کرتے تھے۔ یہ بھائی پیراڈائز پلین کے مقام پہ آ کر رک گئے تھے۔ انہیں اس جگہ پہ کافی سکون مل رہا تھا کیونکہ یہ جگہ مارا ریور کے بالکل قریب تھی۔ یہ دن بھر آرام کرتے اور رات کے وقت بڑے بڑے جانوروں کا شکار کرتے۔ ان کی ہنٹنگ سکلز اتنی بہتر تھی کہ ان سے کبھی بھی شکار بچ نہیں سکا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسکارفیس کو کروکوڈائل سے بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ یہ دن میں کئی مرتبہ مارا ریور کراس کرتا تھا، جس میں ان کا سامنا کہیں بڑے مگرمچھوں سے ہوتا رہتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، اسکارفیس نے 100 اسکوائر کلومیٹرز کے ایریے پہ اپنا قبضہ کر لیا تھا اور ایک بار پھر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب رہا۔ ان بریو مسکیٹیئرز نے 11 ٹرائبز پہ راج کیا تھا، جن میں مارش پرائڈ، ریکرو پرائڈ، لک آؤٹ پرائڈ، پیراڈائز پرائڈ جیسی بہادر پرائڈ شامل ہیں۔ دوستو اسکارفیس کو ایک آنکھ سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ہر فائٹ میں سب سے آگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی کوئی نہ کوئی جگہ زخمی ہوتی رہتی تھی۔ لیکن اسکارفیس میں درد برداشت کرنے کی کمال کی صلاحیت موجود تھی۔ لیکن ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیشہ کسی کی حکومت نہیں رہتی۔ دوستو اسکارفیس زیادہ تر اپنے ایریے پہ چکر کاٹتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی شیر اس کے علاقے میں داخل ہونے کی غلطی نہیں کرتا تھا۔ لیکن دوستو سال 2018 میں اسکارفیس نے اپنے شکار کے دوران اپنا پاؤں شدید زخمی کر دیا تھا، جس کے بعد وہ صحیح سے چل نہیں سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان مسکیٹیئرز کی ایک بار پھر سے ہمت جواب دے گئی تھی۔ دوستو سال 2019 میں ان 4 مسکیٹیئرز میں سے ایک مسکیٹیئر ہنٹر اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ اکتوبر کے مہینے کے آنے تک اسکارفیس کے تمام دان ٹوٹ چکے تھے اور جس میں کافی کمزوری ہو گئی تھی، جبکہ اس کے پاؤں کی انجری بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وائلڈ لائف ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ اب اسکارفیس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا۔ اس کے بعد دنیا میں ایک عجیب سی بیماری پھیل گئی تھی جس کا نام کرونا وائرس تھا۔ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگنے کی وجہ سے اسکارفیس کو دیکھ پانا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر 2020 کو ایک فائٹ کے دوران سکاؤ بری طرح سے انجرڈ ہو کر مر گیا تھا۔ دوستو پھر مسائی مارا میں ایک ایسا دن بھی آیا جب مسائی مارا پہ راج کرنے والا شیر اس دنیا کو الوداع کہہ دیا تھا۔ یہ ایک ایسا شیر تھا جو کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا تھا۔ دوستو اسکارفیس کے مرنے کے بعد بھی اسکارفیس لوگوں کے دلوں میں ابھی تک زندہ ہے۔ یہ سچ میں بہادری کی ایک بڑی مثال ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔